نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے. کہتے کئی سال لگے ان کو کشتی بنانے میں، کیونکہ 3 منزلہ کشتی تھی، بہت بڑی. اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی ان کے پاس سے گزرتا وہ اس کا مذاق اڑاتا. انہوں نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنستے ہیں. ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، سوائے ان لوگوں کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، یعنی ان کی بیوی اور بیٹا. سب کو اس میں سوار کر لو، یعنی باقی جو ایمان والے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں. اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، حالانکہ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی تھی، آلموسٹ ملینیم. لیکن اس کے باوجود 80 سے کچھ اوپر لوگ تھے، 80 سے زائد جو ایمان لائے تھے اتنے سالوں کی محنت کے بعد. تو ان کی کہانی سنا کر دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ کے اس بندے کا صبر دیکھیے کہ کتنی تکلیف انہوں نے اللہ کے راستے میں اٹھائی. اب کیا ہوا؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، یعنی کشتی میں، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور رحیم ہے. کشتی ان لوگوں کو لیے چلے جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا. نوح علیہ السلام نے پکارا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو. اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. کہیں اور کوئی ملجا و ماوا نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں. اب یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک موج دونوں کے بیچ میں حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. کون تھا وہ؟ پیغمبر کا بیٹا، جس نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی اور وہ پیغمبر ہوتے ہوئے بیٹے کو نہیں بچا سکے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ بے لاگ ہے. اس کے ہاں قدر و قیمت اگر ہے تو ایمان کی، ورنہ کسی نیک سے نیک والدین کا بچہ بھی اگر ایمان پر نہ ہو، ہدایت پر نہ ہو، تو والدین اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. جیسے دنیاوی معاملات میں مثلا ماں باپ اگر پی ایچ ڈیز بھی ہوں اور بچہ ان پڑھ ہو تو وہ اپنا علم اس کو گھول کے نہیں پلا سکتے. اسی طرح آخرت کے معاملے میں بھی اگر بچہ سیدھی راہ پر نہیں تو والدین کا سیدھی راہ پر ہونا اس کو فائدہ نہیں دے گا. ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا دور ہوئی ظالموں کی قوم. اور یوں اس قوم کو ختم کر کے ایلیمینیٹ کر کے رکھ دیا گیا. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے.